اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 135۔ والذین اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ والذین وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کر لیتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی او ظلموا یا ظلم کر لیتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا پس بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن یغفر الذنوب اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو الا اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے اڑ نہیں جاتے علی ما فعلوا جو انہوں نے برائی کی ہوتی ہے وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، یعنی کہ جو برائی کر لی ایک دفعہ پھر اس کے بعد شرمندگی بھی ہو گئی اور اللہ سے معافی بھی مانگ لی، اب بار بار وہ برائی نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا جو انہوں نے کیا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ اب ایک مزید متقین ہی کی مزید جو ہیں نا خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو جب وہ ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے فعلوا فاحشتاً جب ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے تو یا او ظلموا انفسہم یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی، یعنی گناہ ہوا اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا بھی نہیں اللہ پاک نے کہا کہ وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ کہ غصہ آتا ہے ان کو وہ ضبط کرتے ہیں، اسی طرح ایسا نہیں کہا کہ وہ فرشتوں کی طرح پاک صاف ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جب گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو کیا کرنا ہے اللہ کو فوراً یاد کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں اور اس سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں، اپنے گناہ کو فوراً بخشوا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کون ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، یعنی بتقاضائے بشریت یعنی بشریت کے تقاضے کے مطابق جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ اور مضطرب ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اس کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ شرمندہ ہے تو اب وہ وضو کرے فوراً اور 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے فوراً، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، وہ گناہ اس کا مٹا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری رہتی ہے، یعنی اللہ کا خوف، اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی، عورتوں اور بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری حالت یہی ہر وقت رہتی جو میری مجلس میں رہتی ہے تو پھر فرشتے تم سے اب تمہارے
راستوں میں گلیوں میں مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو تمہارے گھر پر آتے۔ سنو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے اور اللہ انہیں بخشے۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنیادیں کس طرح استوار ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی تو ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لؤلؤ اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی نہیں ڈھلے گی، اور 3 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی دعا، دوسرا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا جو کہ بادلوں سے اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جناب باری ارشاد فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، پھر فرماتے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو مجھ جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، اللہ کی وسیع مغفرت ہے اور اس کی بے انتہا مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے گناہ گاروں کی مغفرت کے وعدے بھی کیے اور اللہ نے گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے ابھارا بھی کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اور اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب کہ اصرار سے مطلب یہ ہے کہ اڑ نہیں جاتے، اپنی غلطی کا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اپنی غلطی پر اڑ جاتے ہیں، غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں پر اڑ نہیں جاتے، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے اور پھر اس سے استغفار اللہ سے چاہتے ہیں۔ غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ استغفار کیسے کرے گا؟ غلطی کو تسلیم کرے گا تو استغفار ہوگا نا۔ تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ نے کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار جو بندہ میرے پاس لے کر آتا ہے گناہ تو میں اس کو بخش دیتا ہوں اور میرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، آپ لوگوں کو لے جائے گا اور ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش طلب کریں گے۔ تو مقصد اس میں یہ ہے بخشش طلب کرنا، اللہ کو بندے کا اپنے آگے معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، گناہوں پر توبہ کرنا، پلٹ کے آنا، شرمندہ ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کوئی بندہ ہو جس سے گناہ ہی نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق ایسے بندے لائے گا جو کہ اس سے معافیاں مانگیں، اس کو پشیمان ہوں، اس کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آگے جزا بھی رکھی ہے۔ جزا کے لیے یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو متقین کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرما دیں، ہمیں بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔